میرا نام روشان دیامری ہے۔ ناظرین، آج سینٹ میں 27ویں ترمیم پیش کر دی گئی، اور اس ترمیم کے حوالے سے جو اس کے اندر تقریباً کوئی 48 کے قریب امینڈمنٹ ہو رہی ہیں 1973 کے آئین میں، اور یہ جو جتنی بھی اس میں شکیں تھی، یہ جو جتنے بھی اس کے آرٹیکلز کے اندر جو چینجز ہونی تھی، اس کے حوالے سے کل تک کوئی اطلاعات نہیں تھی۔ آج صبح بھی جب کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں جو وفاقی حکومت کی طرف سے بھی تھے اور پیپل پارٹی کے لوگ بھی تھے، جس کے بعد اس کو اپروول وہاں سے ملی، تب تک بھی وہ لوگ میڈیا کو نہیں بتا رہے تھے کہ بیسکلی اس میں کیا ترمیم ہو رہی۔ اگر ہم اس پوری جو اس خاکہ ہے جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، اگر ہم اس کے دیکھ لیں تو اس کے بنیادی طور پر دو پارٹ تھے۔ ایک پارٹ کا تعلق عوام کے ساتھ تھا، دوسرا پارٹ کا تعلق اشرافیہ کے ساتھ تھا۔ مثال کے طور پر NFC ایوارڈ کے اندر اگر ترمیم کیے جاتا ہے، جس سے گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے جو علاقے ہیں جہاں پر ان کا شیئر نہیں ملتا تو ان کو ان کا حصہ ملتا، تو اس سے ایک بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن وہ ترمیم ریجیکٹ کر دی گئی۔ پاپولیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو صوبوں میں اس پہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا جو وہ ڈسپیوٹڈ ایریا کے اندر کام نہیں ہوتا، اگر اس کو فیڈرل سبجیکٹ بناتے تو کہیں نہ کہیں اس پہ اسٹریٹجی کام ہو سکتی تھی۔ تیسرا عوامی مسئلہ تھا ایجوکیشن سسٹم۔ سنگل کریکولم کے اوپر ایک نصابی سسٹم ہوتا پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں، تو اس سے ایک بہترین نظام بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب اپروو کہاں آ گیا؟ وہ سبجیکٹس جس سے اشرافیہ کا فائدہ تھا۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 248 کے اندر انہوں نے ترمیم کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر، آرمی چیف، نیوی کا چیف، ایئر مارشل، جتنے بھی جو فوجی سربراہ ہیں اور اس میں صدر، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یہ لوگ جب حکومت میں ہوں گے تب بھی کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، جب یہ ریٹائر ہوں گے یا صدارت سے نکل جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ یوں ہے کہ جیسے کہ اس اشرافیہ نے اپنے لیے ایک میدان بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 کے اندر جو ترمیم ہوئی ہے آئین کی، اس میں ساری جو فوج کے سٹرکچر کے حوالے سے بات کی گئی۔ اگر کوئی فوجی سربراہ ہے، اس کو ریموو کرنا ہے تو اس کو آپ نے پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت کے ذریعے اس کو ریموو کر سکتے ہو۔ کوئی صدر وزیر اعظم کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہر کام کے لیے انہوں نے اتنے مشکلات بنائے ہیں کہ عام آدمی کا تو مسئلہ نہیں ہے، جہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے جو پرابلمز تھے اس کو انہوں نے یک مشت پاس کر دیا۔ پاکستان پیپل پارٹی جو خود کو بہت بڑی جو جماعت سمجھتی تھی، اور 1973 کے آئین کے مطابق انہوں نے یہ 73 کا آئین پیش کیا تھا، تو بھٹو صاحب کے اس آئین کو آج رون دیا گیا۔ اور کس نے؟ انہی پیپل پارٹی کے لوگوں نے، بلاول بھٹو زرداری نے، وہی آصف علی زرداری اور اس کی بیٹھو نے، آج وہی جماعت بیٹھ کر آج اسی آئین کو روندا جو انہوں نے پہلے بنایا تھا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سے فوجیوں کے ساتھ ایک پازیٹیو رول ادا کیا، ہمیشہ انہوں نے فوجیوں کے ساتھ مل کر سیاست کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی ایسی سیاست کی، آخر میں مار ان کو پڑی۔ 1999 سے پہلے جب میاں نواز شریف نے 2/3 اکثریت سے حکومت میں آئے تھے، تو انہوں نے اس دور کے جو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو چیف ایڈمنسٹریٹو کچھ اس طرح کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ایک آدھ اور پوزیشنیں بھی دی۔ وہی مشرف نے 1999 میں ان کی حکومت کو ٹوپل کیا اور ان کو بند کر دیا، ختم ہو گئی۔ آج بھی جس طرح سے قانون سازی فوج کے حق میں کروائی گئی، اس کے نتیجے یہ آئیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اب سچویشن یہ ہوگی کہ عوام کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا تو ملک چھوڑ کر باہر جائیں یا یہاں پر مذمت کی تحریکیں کریں۔ اس پوری ترمیم کے اندر ایک اور پوائنٹ تھا جس میں جو ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے تھی، اب وہ بھی انہوں نے یکمشت اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ وہ ملازمین جو پاکستان میں تو کھاتے ہیں، لیکن وہ نیشنل ہے یورپ اور امریکہ اور ڈیفرنٹ ممالک ہیں، اگر ان کی نیشنلٹی کو یہ لوگ چھیڑتے تو یہ لوگ یا یہاں رہتے یا وہ باہر کے رہتے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے فل چھوٹ دے دی۔ پاکستان میں سرمایہ داروں کے لیے اس ملک کے اندر جو ایک پہلی آمریت زدہ ملک ہے، جس کے اندر فوجی حکومتیں ہیں، اور اس کو سسٹم کو مزید طول دیا گیا۔ اگر مختصراً میں بتاؤں تو 27ویں آئینی ترمیم پاکستان سے آج آفیشلی جمہوری نظام، جو ایک نام نہاد جمہوری نظام تھا، وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا،
اور آج کے بعد اس ملک کے اوپر فوجی ڈائریکٹ حکومت ہوگی. چونکہ آرمی چیف سمیت جتنے بھی جو ادارے ہوتے ہیں یہ منسٹری آف ڈیفنس کے اندر اس کے ملازم ہوتے تھے، لیکن آج اس ادارے کو صدر کے برابر اختیارات دیے گئے. ان پاور اتنا کیا گیا کہ ایسے فوجی ڈکٹیٹر کا ملک بن گیا. تو یہ ملک پھر ترقی کیسے کرے گا؟ آگے کیا ہوں گے؟ یہ تو کنفیوژن والی بات مزید بڑھے گی. جیسے ہر ادارے میں ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بڑھیں گے، اور جو ریٹائرڈ ہوگا وہ آئے گا کسی ادارے پہ قبضہ کرے گا، اور جو نوجوان پڑھے لکھے طبقہ یہاں پر یونیورسٹی سے فارغ تحصیل ہے یہ بے روزگار ہوں گے، یا تو یورپ اور امریکہ کے کسی ملک میں دھکے کھائیں گے، یا پاکستان میں بے روزگاری کی زندگی گزاریں گے. اس لیے آج جو کچھ پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ دونوں جماعتیں یاد رکھیے گا، پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم ویسے بھی ٹاؤٹ جماعت ہے، اس کے ساتھ جو دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ یہ سب پچھتائیں گے، پھر روئیں گے یہ جماعتیں، اور تب وقت گزر جائے گا. آج انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیے، اور جس ترمیم کو یہ لوگ لے کر آئی ہیں اس کے نتائج مستقبل میں بھگتیں گے، اور یہ ترمیم ان سب کے گلے پڑے گی. اب چونکہ آج ڈسکشن میں کمیٹی میں بھیجی گئی ہے، کل اس کو پاس کریں گے، منڈے کو قومی اسمبلی میں آئے گی اور اس کے ساتھ ہی قانون سازی ہوگی. آگے پھر پاکستان کے اوپر ویسے بھی گزشتہ 78 سالوں سے حکمران فوجی ہیں، آئندہ بھی فوجی ہوں گے، لیکن اب لیگلی ہے لوگوں کی دھلائی بھی کریں گے اور ان کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.